السلام علیکم دوستو، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عبادت گزار فرشتہ تھا، لیکن اپنے غرور اور تکبر کے باعث جنت سے ملعون قرار دے کر نکالا جا چکا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ شیطان کو کس بنا پر جنت سے نکالا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن شیطان جس کا نام ابلیس تھا، اس نے کہا کہ میں تو تیرا برگزیدہ اور عبادت گزار ہوں، اور جبکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، پھر اس مٹی کی تخلیق کو کیوں سجدہ کروں؟ اور اس طرح ابلیس نے سجدہ ریزی سے انکار کر دیا، جبکہ باقی تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے۔ اس وقت شیطان میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ دوستو، شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام پھل کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک شجر ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے ان کو منع فرمایا ہے۔ اکثر روایات میں وہ درخت گندم کا بتایا جاتا ہے۔ شیطان زمین سے عالم والا کی طرف روانہ ہوا۔ شیطان کا جنت میں داخلہ ممنوع تھا، لیکن اس کو 3 اسم اعظم یاد تھے جس کی وجہ سے وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں میں بنے ہوئے سرخ یاقوت کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اس طرح ایک دفعہ مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان ہوش ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے اپنا تعارف کروایا اور شیطان سے بھی اپنا تعارف کروانے کا کہا۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروباں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ میں جنت میں جا کر وہاں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں کبھی بیماری اور بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ As you all people know that this channel is only made to help the needy people. So کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک بڑا سا ریڈ بٹن ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میرا ایک سانپ دوست ہے، شاید وہ تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ سانپ بھی سارا ماجرا سن کر بے حد خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا اور اس شجر کے پاس پہنچا دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو اطلاع ملی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے، لیکن جب وہ شیطان کو وہاں سے نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اس میں بھی شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان۔ اس طرح شیطان کو عارضی طور پر جنت میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس گیا اور ان سے عقیدت و محبت کی باتیں کرنے لگا، اور وہ دونوں اس مردود کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی ظاہری صورت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ادھر ہی خوش و خرم زندگی بسر کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے اور وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح ممکن ہے کہ میں ابدی حیات پا سکوں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف بھی پیدا ہوا، اور اس طرح اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ دوستو، اگر مختصر بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور اس طرح وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے اور انہیں جنت کے ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا اور حکم کیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے اور مور بھی اب سے زیادہ خوبصورت شکل میں تھا۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما رہے تھے کہ شیطان اماں حوا کے پاس گیا اور ان کو پھر سے بہکایا، لیکن اس دفعہ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھے تو انہیں بھی اصرار کر کے وہ پھل کھلا دیا
اور وہ دونوں برہنہ ہو گئے اور اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کی بنا پر انہیں جنت سے روئے زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ پر اتار دیا اور ایک مخصوص وقت تک انہیں وہاں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ جن پیروں پر مور شیطان کو جنت لے کر گیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے گئے اور بدصورت پاؤں بنا دیے۔ سانپ جنت میں تھا تو اس وقت اس کے منہ سے خوشبو آتی تھی، لیکن جب اس نے مشورہ دیا تو اس بنا پر اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پاؤں بھی چھین لیے گئے اور دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی مور اور سانپ کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔